بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ انہیں تذکرہ کرنا، عوام کو بتانا وہ مناسب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور کچھ خبریں دلچسپ بھی ہوتی ہیں، ان کی اس حوالے سے تو شاید اہمیت نہ ہو، لیکن دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ ان کی لینگویج کیا ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو آج کی خبر یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھ کر عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ اب ایسے الفاظ استعمال کرنا ہماری پارلیمنٹ کے اجلاس میں تو ہوتا ہے، بہت زیادہ، اس سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے، سیاست میں تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر جگہ یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر عدلیہ جیسے محکمے میں بات کرنے کا انداز اتنا مہذب ہو کہ اس میں کوئی کسی پر کوئی دعویٰ نہ کر سکے۔ اگر شتر مرغ کہنے پر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میری حتک عزت ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جسٹس کے لیے مناسب نہیں ہے، مہذب تعلیم یافتہ فرد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، میں اس بات پہ مانتا ہوں کہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، ان کی باری تھی چیف جسٹس بننے کی، بننا چاہیے تھا۔ یا تو قانون چینج ہوا ہوتا کوئی 6 ماہ پہلے، انہیں پتہ ہوتا کہ 3 میں سے 1 نے بننا ہے، لیکن وہ تیار بیٹھے تھے کہ اب انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، اور ایٹ دا 11th آور یہ آئین میں تبدیلی کر دی گئی اور ان کی یہ پوسٹ چھین لی گئی، عہدہ چھین لیا گیا۔ دکھ تو بہت ہوا یقیناً، تو لیکن اس میں انہیں الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے کہ دوسروں پر تنقید ایک جسٹس کی زبان میں کیسے کرنی ہے۔ خیر، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سیاستدانوں میں تو بہت گالی گلوچ تک بھی ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہو، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہر حرف جا دارد و ہر کار راہ دارد، یعنی ہر بات کی کہنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ بے موقع بات کہی جائے، خوشی کی جگہ پہ غمی کی بات کہہ دی جائے، یا غم کی جگہ پہ خوشی کی بات کہہ دی جائے تو اچھا نہیں لگتا۔ ہر بات کی جگہ ہوتی ہے، وہ موقع پہ بات ہو تو زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ طریقے سے کیا جائے تو اچھا لگتا ہے، اور بے طریقہ ہو تو اس پہ ہزاروں اعتراضات آنے ہوتے ہیں۔ آئین میں اصلاحات ہوتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہے۔ اگر وہ طریقہ کار کے مطابق ہوں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اگر اس میں لوگوں کی نیت پہ شک ہو جائے کہ کس نیت سے کیا کام کیا جا رہا ہے، اور اس کام کو ہنگامی بنیادوں پہ کیا جائے، ایمرجنسی بنا کر کیا جائے، اور جس میں کسی کی حق تلفی بھی ہو رہی ہو، تو اس پہ پھر اعتراضات تو ہوتے ہیں۔ یہی کام آئین میں تبدیلی اگر کرنی تھی تو یہ 6 ماہ پہلے ہونی چاہیے تھی، اس وقت بھی یہی حکومت تھی، اور اس وقت بھی یہ چیز ہو سکتی تھی، تاکہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوتے کہ اب اگلا چیف جسٹس بننے کی کس کی باری ہے، یا کسی کا بھی چانس ہے، چانس 50% ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، ذہن مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے انسان۔ لیکن اگر آخری لمحے پہ آ کے بتایا جائے کہ کسی کا اتنا بڑا عہدہ اس سے چھین لیا گیا ہے، تو یقیناً اس کو تو بہت ہی برا لگے گا، اور وہ پھر ایسی زبان استعمال کرے گا جیسے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو شتر مرغ سے مثال دی ہے۔ تو بہرحال باقی لوگوں کو بھی ایسا عمل اچھا نہیں لگتا، لیکن یہاں اس ملک میں نظریہ ضرورت کے تحت کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا ملک ہے، اس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کوئی چیز بعید بھی نہیں ہے۔ بہرحال
ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس باطل نظام کو بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا۔ اس نظام میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، اس نظام کی جگہ پہ وہ نظام لانا پڑے گا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اور پاکستان بنانے کا ایک ہی مقصد تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کلمے کی دھرتی پہ کلمے کا نظام لانا ہوگا، اس سے اخلاقیات بھی آ جائیں گی، اس سے ہماری معیشت بھی بن جائے گی، اس سے ہمارے قرضے بھی اتر جائیں گے، ہماری غربت بھی ختم ہو جائے گی، ہماری مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، ہماری عوام کو سانس لینے کا موقع ملے گا، جینے کا حق ملے گا، بنیادی حقوق ملیں گے، سب کچھ ملے گا، علم و ہنر ملے گا، عدل و انصاف ملے گا، امن ملے گا، روزگار ملے گا، خوشحالی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ شرط ایک ہی ہے، ایک کام کرنا پڑے گا جو پاکستان محافظ پارٹی نے علم اٹھایا ہے اور جو منشور لے کے چلی ہے، اور جو عزم اور مشن ہے کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ سب مل کر یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی اور یہ کام بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ۔